یہ مٹی صرف زمین نہیں، یہ قربانیوں کی خوشبو سے مہکتی ہوئی ایک امانت ہے، اور اس امانت کی حفاظت کے لیے کچھ لوگ اپنی زندگی تک قربان کر دیتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے بیٹے کی جو اپنی ماں باپ کا امید تھا، ایک ایسے باپ کی جو اپنے بچوں کا سہارا تھا، اور ایک ایسے سپاہی کی جو وطن کی ڈھال تھا۔ لیفٹیننٹ کرنل پرنس گل فراز، عمر 43 سال، تعلق مانسہرہ سے، کیڈٹ کالج کے تربیت یافتہ 34 لانسز کے افسر، جرات اور قیادت کی علامت۔ جنوبی خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقے سراتا درگاہ کے قریب آپریشن جاری تھا۔ وہ سب سے آگے تھے۔ اپنے جوانوں کی قیادت کرتے ہوئے اچانک شدت پسند عناصر نے حملہ کیا، گولیاں چلی، فضا گونج اٹھا، مگر وہ ڈٹے رہے، اپنے سپاہیوں کو سنبھالتے ہوئے خود دشمن کے سامنے کھڑے رہے، اور اسی جھڑپ میں انہوں نے جان وطن پر نچھاور کر دی۔ ایک سپاہی بھی ان کے ساتھ شہید ہوا۔ زخمیوں کو فوری ہسپتال منتقل کیا گیا اور علاقے میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ یہ سب ماہ رمضان میں ہوا۔ وہ روزے سے تھے۔ ایک سپاہی صرف ہتھیار نہیں اٹھاتا، وہ اپنے ساتھ یقین اور ایمان بھی رکھتا ہے۔ ان کا آخری واٹس ایپ اسٹیٹس قرآن کی آیات تھی، سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ شاید یہی الفاظ ان کے دل کا اطمینان تھے، اور پھر وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے۔ ذرا اس گھر کا تصور کیجئے جہاں ایک جوان اور اکلوتا بیٹا شہید ہو جائے۔ وہ ماں جس نے ساری زندگی اسی ایک بیٹے کے گرد گھوم کر گزاری ہو، وہ باپ جس نے اپنی بڑھاپے کی لاٹھی اسی کو سمجھا ہو۔ جب ایسا بیٹا وطن پر قربان ہو جائے تو گھر کی دیواریں بھی خاموش ہو جاتی، کھانے کی میز پر ایک کرسی ہمیشہ خالی رہتی، دروازے پر ہر دستک پر دل دھڑک اٹھتا ہے، مگر پھر خاموشی لوٹ آتی۔ وہ ماں رات کو اس کے کمرے میں جا کر اس کی وردی کو دیکھتی ہے۔ وہ باپ لوگوں کے سامنے مضبوط بننے کی کوشش کرتا ہے، مگر تنہائی میں آنسو چھپا نہیں پاتا۔ اکیلے بیٹے کے بعد زندگی گزارنا صرف صبر نہیں، ایک مسلسل آزمائش ہے، مگر یہی ماں باپ کہتے ہیں اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنا سب کچھ وطن پر قربان کر دیں گے۔ اور صرف یہی نہیں، اس دھرتی پر ایسے ماں باپ بھی ہیں جن کے بیٹے شادی سے ایک دن پہلے شہید ہو گئے۔ گھر میں مہندی کی تیاری ہو رہی تھی، روشنیوں کا انتظام ہو رہا تھا، دعوت نامے تقسیم ہو چکے تھے، اور اچانک خبر آتی ہے کہ وہ سفید شیروانی پہننے سے پہلے سبز ہلالی پرچم میں لپٹ کر آئے گا۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی شادی 4 دن بعد ہونے والی ہوتی ہے، جن کے خواب ابھی مکمل بھی نہیں ہوتے کہ وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ وہ مائیں جو اپنے بیٹوں کے سہرے سجانے کا خواب دیکھتی تھیں، انہیں کفن دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ درد لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ لیفٹیننٹ کرنل پرنس گل فراز کی اہلیہ کے لیے بھی زندگی بدل گئی۔ وہ ساتھی جس کے ساتھ مستقبل کے خواب سجے تھے، اب ایک یاد ہے۔ اب انہیں بچوں کے لیے مضبوط بننا ہوگا، آنسو چھپا کر مسکرانا ہوگا، گھر کو سنبھالنا ہوگا۔ ان کا بیٹا شاید ابھی پوری طرح نہیں سمجھتا کہ شہادت کیا ہوتی ہے۔ وہ اپنے ابو کو ڈھونڈتا ہوگا، مگر وقت کے ساتھ وہ جان لے گا کہ اس کے والد نے خوف کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ وہ بڑا ہو کر فخر سے کہے گا کہ میں ایک شہید کا بیٹا ہوں۔ وہ جو جاگتے ہیں تاکہ ہم سو سکیں۔ ہم سکون سے کیوں سوتے ہیں؟ کیونکہ کوئی جاگ رہا ہوتا ہے۔ ہم گرمی میں ٹھنڈک ڈھونڈتے ہیں، کوئی دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے۔ ہم سردیوں میں کمبل اوڑھتے ہیں، کوئی برف میں گشت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ محافظ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کھڑے رہتے ہیں۔ ان کے لیے سب سے پہلے وطن ہوتا ہے۔ شہید لیفٹیننٹ کرنل پرنس گل فراز کی قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ امن مفت نہیں ملتا۔ ہر امن کے پیچھے کسی ماں کا آنسو ہوتا ہے، کسی باپ کی خاموشی ہوتی ہے، کسی بیوی کا صبر ہوتا ہے، کسی بچے کا ادھورا سوال ہوتا ہے۔
ہمیں ان قربانیوں کو یاد رکھنا ہوگا، ان شہداء کے خاندانوں کا سہارا بننا ہوگا۔ آئیں دعا کریں، یا اللہ شہید کے درجات بلند فرما، ان کے والدین کو صبر دے، ان کی اہلیہ اور بچوں کی حفاظت فرما، اور ہمارے وطن کو ہمیشہ امن نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جب تک اس مٹی میں ایسے بیٹے پیدا ہوتے رہیں گے پاکستان قائم رہے گا۔ ایک ماں کا بیٹا، ایک بیٹے کا باپ اور ایک قوم کا محافظ، پاکستان قائم رہے گا۔ سلام پاکستان۔